فرعون کو جب پتہ چلا کہ بنی اسرائیل جو رات عبادت کے لیے دعا کے لیے جمع ہوئے تھے وہ تو راتوں رات غائب ہو گئے، چلے گئے، تو فرعون کو سخت غصہ آیا، تو اس نے اپنی قوم کے ہر ایک فرد کو جمع کر لیا اور ہر ایک کو یہ کہتا تھا کہ یہ مٹھی بھر جماعت، چھوٹی سی جماعت، ہم ضرور اس کو تباہ اور برباد کر دیں گے، تو چلو نکلو ان کا پیچھا کرو۔ تو صبح کے وقت فرعون نے اپنے ہر ایک قوم کے فرد کو جمع کر لیا اور بہت بڑی فوج تیار کی اور موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا پیچھا کیا۔ جب فرعون نے اور فرعونیوں نے قوم بنی اسرائیل کا پیچھا کیا تو عین دوپہر کے وقت انہوں نے ان کو دریا کے کنارے پا لیا۔ یہاں تک ہم نے گفتگو کی تھی۔ اب کیا ہوا، جب آگے دریائے تھا، دریائے کلثم، اور پیچھے فرعون کی بہت بڑی فوج تھی، جب بنی اسرائیل نے فرعون اور فرعون کی فوج کو دیکھا تو بے حد پریشان ہو گئے اور کہنے لگے کہ اب آگے دریا ہے اور پیچھے ہمارا دشمن ہے، اب ہمارا کیا بنے گا؟ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میری قوم، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے اور وہ مجھے بہتر تدبیر عطا فرمائے گا، تم پریشان نہ ہو۔ پس جب فرعون کی قوم وہ قریب پہنچنے لگی تو اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ارشاد فرمایا، فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ، اے موسیٰ اپنے عصا کو دریا پر مار دو۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنے عصا کو اللہ کے حکم سے اس دریا پر دے مارا۔ جیسے ہی عصا دریا پر لگا تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کا معجزہ، اللہ کے حکم سے اس کا ظہور ہوا کہ دریا میں 12 رستے بن گئے، کیونکہ بنی اسرائیل 12 قبیلے تھے۔ جب یہ ساری فوج پلٹ کر واپس جاتی تو ان 12 کے پاس جا پہنچتی، جو سیدنا یعقوب علیہ السلام کی اولاد 12 بیٹے تھے، اس لیے انہی کی وجہ سے یہ 12 قبیلے تھے۔ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کا عصا دریا کے پانی پر پڑا تو اللہ نے اپنی قدرت سے دریا میں 12 رستے بنا دیے، اور جب 12 رستے بن گئے تب بھی یہ بنی اسرائیل یہ ڈر رہے ہیں، خوف زدہ ہیں کہ کہیں ہم ڈوب نہ جائیں۔ رستے بنے ہوئے ہیں تب بھی دل میں خوف ہے۔ تو حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام اور جناب حضرت سیدنا یوشع بن نون وہ دونوں پہلے دریا میں داخل ہوئے، اور اس کے بعد پوری بنی اسرائیل کی قوم وہ دریا میں داخل ہوئی۔ اب جب یہ دریا میں داخل ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور ہم نے تمہارے لیے دریا کو چیر دیا ہے اور ہم نے تم کو نجات عطا فرمائی، اور ہم نے آل فرعون کو اور ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا، اور تم یہ بات اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ اللہ جل شانہ نے جس وقت دریا میں رستے بنے تو بنی اسرائیل قوم داخل ہوئی، اور تمامی حضرات جب یہ لشکر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دریائے کلثم کو عبور کر رہا تھا تو ایک دوسرے کے درمیان، کیونکہ 12 قبیلے تھے،
ہر قبیلے کے درمیان پانی کا پہاڑ بنا ہوا تھا، یعنی پانی کی دیوار بنی ہوئی تھی۔ ہر قبیلہ جو ہے اپنے رستے کی طرف گامزن تھا، دریا کو عبور کر رہا تھا۔ تو انہوں نے اپنے دلوں میں خیال کیا اور کہنے لگے کہ کہیں ہمارے ساتھ والے پتہ نہیں دریا عبور کر رہے گئے یا وہ پانی کی موجوں میں غرق ہو رہے گئے۔ جس وقت ان کے دلوں میں یہ خیال آیا اور زبانوں پر یہ بات آئی کہ ہمارے ساتھ والے قبیلے والے پتہ نہیں وہ ساتھ چل رہے گئے یا پانی ان کو بہا رہا ہے، تو اللہ جل شانہ نے درمیان میں جو پانی کی دیواریں اور پہاڑ بنے ہوئے تھے ان کو بھی غائب کر دیا اور روشن دان بنا دیے۔ اب وہ ہر قبیلہ ایک دوسرے کو دیکھ رہا تھا اور باتیں کرتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ دریا کو عبور کر رہے تھے۔ اور یہ ساری بات اور یہ سارا واقعہ فرعون اپنی آنکھوں سے اور فرعون کی قوم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، الغرض جس وقت حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام آپ کی پوری قوم پار چلی گئی، اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اور آپ کی قوم کو ہم نے بچا لیا، ہم نے بچا لیا۔ اور آگے جس وقت فرعون کنارے پر دیکھا، یہ ساری بات دیکھ رہا تھا، تو اب اس کے دل میں خیال تھا کیا کہ میں بھی اس لشکر کا پیچھا کروں یا نہ کروں۔ جو اس کا وزیر تھا اس نے کہا بغیر کشتیوں کے دریا کے اندر نہ جانا۔ یہ رستے بھی ان کو نظر آ رہے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار اس طرح کیا کہ جناب جبریل علیہ السلام کو بھیجا، اور جناب جبریل علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے دلوں کے اندر یہ بات ڈال رہے تھے، اے بنی اسرائیل جلدی کرو۔ پچھلے لوگوں کو، لشکر کے پچھلے حصے کو کہہ رہے تھے اے بنی اسرائیل جلدی کرو اور آگے والوں کے ساتھ مل جاؤ۔ اور یہی جبریل علیہ السلام یہ فرعونیوں کے دلوں میں یہ بات ڈال رہے تھے، آگے والے لشکر کے ذہنوں میں یہ بات ڈال رہے تھے آستہ چلو، پیچھے والوں کو ساتھ ملنے دو۔ اس لیے یہ لشکر آستہ تھا اور وہ لشکر تیزی کے ساتھ دریا عبور کر گیا۔ اور پھر کیونکہ فرعون کی بربادی کا وقت آ چکا تھا، کیونکہ اللہ جل شانہ نے ہر طرح سے آزمائش اس پر ڈالی تھی اور ہر طرح سے ڈرایا تھا تاکہ یہ ڈر کر توبہ کرے اور واپس لوٹے۔ ہر طرح کا اس کے اوپر عذاب، اس کی قوم پر عذاب دیا تھا، لیکن اس کے باوجود اب کیونکہ فرعون نہ مانا تھا تو اس کی بربادی کا، اس کی تباہی کا وقت آ چکا تھا۔ تو اب دریا کے کنارے جب وہ کھڑا تھا اس کی فوج، تو جناب جبریل علیہ السلام گھوڑی پر سوار ہو کر اس کے گھوڑے سے کے آگے سے گزر گئے بڑی تیزی کے ساتھ۔ جب جبریل علیہ السلام گھوڑی پر سوار ہو کر اس کے گھوڑے کے آگے سے بڑی تیزی کے ساتھ گزرے تو فرعون کے گھوڑے نے گھوڑی کو دیکھا تو وہ بے خواستہ اس کے پیچھے دوڑا۔ جب فرعون کا گھوڑا اس گھوڑی کے پیچھے دوڑا جو دریا عبور کر رہی تھی، تو فرعون کی قوم بھی پیچھے اپنے بادشاہ کے، اس کے پیچھے وہ بھی دریا کے اندر اپنے گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے داخل ہو گئے۔ اب جبریل علیہ السلام تو غائب ہو گئے، لیکن یہ ساری قوم فرعون کی دریا کے عین درمیان میں پہنچ گئی۔ جب عین دریا کے درمیان پہنچی، دریا میں داخل ہو گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ثم اغرقنا الآخرین، اور ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا۔ پہلی آیت میں فرمایا وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، ہم نے موسیٰ اور موسیٰ کی قوم کو بچا لیا۔ اور دوسری آیت میں فرمایا ثم اغرقنا الآخرین، اور ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا۔ یعنی جب یہ دریا کے درمیان میں پہنچے تو پانی مل گیا اور یہ سارے کے سارے غرق ہو گئے۔ یہ واقعہ 10 محرم الحرام کو پیش آیا،
اور 6 لاکھ فرعون کی فوج تھی جو ساری کی ساری یعنی گویا کہ فرعون کی پوری حکومت ہی تباہ ہو گئی. فرعون کی پوری ساری کی ساری حکومت ہی تباہ ہو گئی اور اس دریا کے اندر غرق ہو گئی. جب وہ غرق ہو رہے تھے، تباہ ہو رہے تھے، تو اس وقت فرعون کہہ رہا تھا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ فرعون ڈوبتے ہوئے کیا کہہ رہا تھا؟ وہ کہنے لگا کہ میں ایمان لایا، آمنتو، میں ایمان لایا، انہو لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین. کہنے لگا میں ایمان لایا کوئی معبود نہیں سوائے اس کے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے. اب فرعون کہہ رہا تھا میں ایمان لا رہا ہوں اور اس خدا پر ایمان لا رہا ہوں کہ جس خدا پر بنو اسرائیل نے ایمان لائے اور میں مسلمان ہوں. یعنی اس نے 3 مرتبہ اب ایمان لانے کے الفاظ کہے. یہی وہ شخص ہے یہ جو دعویٰ کرتا تھا کہ میں ہی بڑا رب ہوں، لیکن آج وہ جب ڈوب رہا ہے فرشتوں کو دیکھ کر، اللہ کے عذاب کو دیکھ کر، تو 3 مرتبہ پکار رہا ہے میں ایمان لایا، میں ایمان لایا. لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے، جو شخص لوگوں کو کہتا تھا میں بڑا رب ہوں، آج وہ اللہ کی گرفت میں جب آیا تو بار بار کہہ رہا تھا کہ میں ایمان لایا، مگر اس کا ایمان قبول نہیں ہو رہا تھا. اس کا ایمان اللہ قبول نہیں کر رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے اسے فرمایا اب تو ایمان لاتا ہے جب کہ تو پہلے نافرمانیاں کرتا رہا اور تو لگاتار، میں تجھے جو ہے وہ کئی مرتبہ تجھے وقت دیا لیکن تو نے اس وقت کو ضائع کیا. کئی مرتبہ آزمائشوں میں تجھے مبتلا کیا تاکہ تو ایمان لائے اور توبہ کرے، لیکن نہ ہی تو ایمان لایا اور نہ ہی تو نے توبہ کی. اب جب کہ تو میری جو ہے گرفت میں آیا، میرے عذاب میں آیا، اب کہتا ہے میں ایمان لایا. اب نہیں، اب تو میں تیرے جسم کو اس پانی سے باہر پھینکوا کر آنے والے لوگوں کے لیے نشان عبرت بنا دوں گا. تیرے جسم کو آنے والی قوم کے لیے، آنے والے لوگوں کے لیے نشان عبرت بنا دوں گا اور میں ان کو بتاؤں گا کہ یہی ہے وہ شخص جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا اور خدائی دعویٰ کرنے والا تھا. دیکھو دیکھو کہ آج بے بس مردہ حالت میں پڑا ہے. حقیقی خدا تو وہی ہے جو پوری کائنات کا خدا ہے، جو قائم اور دائم ہے، کیونکہ اللہ جو ہوتا ہے اس کو موت نہیں آتی. اس لیے فرمایا یہی دعویٰ کرنے والا یہ دیکھو مردہ پڑا ہوا ہے اور دیکھنے والے تجھے دیکھیں گے اور تجھ سے عبرت حاصل کریں گے. گویا کہ یہ فرعون کا ایمان لانا قبول بھی نہ ہوا اور اس کے جسم کو، اس کی میت کو، اس کی لاش کو جو ہے آنے والوں کے لیے یہ عبرت کا نشان بنا دیا. آج 3400 سال گزر گئے، 3400 سال گزر گئے، فرعون کی لاش آج بھی موجود ہے. اور قرآن کریم نے اللہ نے جو فرمایا کہ تیری لاش کو ہم لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیں گے، یہ قرآن کے حق ہونے کی، قرآن کے سچا ہونے کی بین دلیل ہے. کیونکہ اس کا یعنی اس کی لاش کو بچانا اور آنے والوں کے لیے عبرت کی نشانی بنانا یہ قرآن کے اندر ہے، کسی اور کتاب سے ثابت نہیں ہے. گویا کہ اللہ نے جو فرمایا قرآن کریم میں، آج بھی وہ اس کی میت، اس کی لاش وہ موجود ہے اور دیکھنے والوں کے لیے جو ہے عبرت کا نشان رکھتی ہے. کیوں کہ یہ فرعون یہ اپنے آپ کو بڑا خدا کہتا تھا، جو آج بھی مردہ حالت میں مصر کے اندر پڑا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، الغرض ساری قوم فرعون کی تباہ ہو گئی، نیست و نبود ہو گئی اور سب کے سب غرق ہو گئے، تباہ ہو گئے. اب بنی اسرائیل پار چلے گئے اور فرعونی غرق ہو گئے. تو جب یہ غرق ہوئے، تباہ ہوئے،
تو پار یعنی کنارے پر کھڑے بنی اسرائیل ان کو دیکھ رہے تھے، ان کو غرق ہوتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ تو کیا کہنے لگے کہ اے موسیٰ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے جسموں کو دکھائے تاکہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں کہ واقعی یہ مر گئے ہیں، تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان ساری فوج کے غرق شدہ لوگوں کو، ان کی لاشوں کو اور فرعون کی لاش کو ان کے سامنے کر دیا، یعنی مکمل دکھا دیا کہ دیکھ لو ہم نے ان کو غرق کر دیا ہے، یہ مر گئے ہیں، یہ نیست و نبود ہو چکے ہیں۔ الغرض یہ واقعہ 10 محرم کو ہوا اور بنی اسرائیل نے فرعون کے شدید ظلم سے نجات پائی، اور اس دن کو انہوں نے خوشی منائی، یعنی عید منائی۔ اس دن کو انہوں نے خوشی منائی، عید منائی، کیونکہ بنی اسرائیل جو ہے وہ ظلم و ستم سے جو ہے وہ ان کو رہائی ملی، فرعون کے ظلم و ستم سے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ شریف سے ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لے گئے تو مدینہ کے یہودیوں کو دیکھا 10 محرم کو روزہ رکھتے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم 10 محرم کو روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہماری قوم 10 محرم کو دریا عبور کر چکی تھی اور فرعون کے ظلم سے نجات پا چکی تھی، لہذا فرعون نیست و نبود ہوا، تو لہٰذا ہم نے اس بنا پر خوشی مناتے ہیں، اس دن کو خوشی مناتے ہیں۔ تو حضور نے خود اور اپنے صحابہ کو یہ حکم فرمایا کہ تم 10 محرم کو روزہ رکھا کرو، 10 محرم کو روزہ رکھا کرو۔ رمضان مبارک کے روزے فرض ہونے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ 10 محرم کو روزہ رکھا کرتے تھے، اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون سے بنی اسرائیل کو نجات دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، یہاں میں ایک بات اور عرض کرتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ عظیم معجزہ ہے کہ دریا بغیر کشتیوں کے عبور کیا، یہ عظیم معجزہ ہے کہ وہ دریا سے پار گئے، مگر ہمارے آقا کا اس سے بھی بڑا اور عظیم معجزہ ہے، موسیٰ دریا کے پار گئے، محمد عربی بیت المعمور سے اور سدرۃ المنتہا سے پار گئے۔ دریا سے پار جانا موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے، آسمانوں سے پار سدرۃ المنتہا سے آگے جانا، عرش بری پر پہنچنا مصطفیٰ کا معجزہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، جس طرح دریا کو بن کشتیوں کے پار کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے، اسی طرح نبی کا دریا کو عبور کرنا یہ معجزہ کہلاتا ہے، اور ولی کا دریا کو عبور کرنا بر کشتی کے کرامت کہلاتا ہے۔ میں یہاں ایک بات اور کا عرض کر دوں، جنگ قادسیہ میں جب جنگ قادسیہ ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ لشکر کے امیر تھے، سپہ سالار تھے، تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ قادسیہ میں اسلامی لشکر کے سپہ سالار، تو دوران سفر رستے میں دریا آ گیا، دریائے دجلہ آ گیا۔ اب دیکھا لشکر تھا بہت بڑا، تقریباً 60,000 افراد پر مشتمل لشکر تھا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کا، اور دریائے دجلہ پر کشتیاں نہیں تھیں۔ تو دیکھیے صحابہ اکرام کے جذبات، ان کے ایمان دیکھیے، دین کی بقا کے لیے ان کے اندر جو جرت تھی وہ دیکھیے کہ کشتیوں کے بغیر اس جو ہے دریائے دجلہ کو عبور کرنا تھا، تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو حکم فرما دیا، فرمایا بغیر کشتیوں کو دریا کو عبور کرو، بغیر کشتیوں کو دریا کو عبور کرو۔ پہلے آگے اپنا گھوڑا لگا لیا اور دریا میں گھوڑا ڈال دیا، اور پیچھے اسلامی لشکر نے جب دیکھا ہمارے سپہ سالار دریا کے اندر چلے گئے اپنے گھوڑے کو لے کر، تو تمام ہی لشکر جو اونٹوں پر سوار تھا اونٹوں پر، جو گھوڑوں پر تھا گھوڑوں پر، جو پیادل تھا وہ بھی نہیں ڈرا، وہ پیادل، اور وہ چلتے گئے اور باتیں کرتے گئے،
دریا کے اوپر سے یعنی پانی کے اوپر سے چلتے ہوئے 60,000 صحابہ کرام کا لشکر یہ دریا عبور کر گیا، اور جب دریا عبور کر کے دوسرے کنارے پر پہنچے تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کسی کے سامان میں سے کوئی چیز تو نہیں رہ گئی؟ تو ایک صحابی نے عرض کیا میرا مٹی کا پیالہ رہ چکا ہے۔ آپ نے دریا کی طرف چہرہ کیا اور فرمایا اے دریا ہمارے مٹی کا پیالہ وہ ہمیں واپس کر دے۔ دریا کی موج اٹھی، اس نے وہ پیالہ وہ بھی کنارے پر پھینک دیا۔ یہ ایمان تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے دلوں کے اندر یہ ایمان کی مضبوطی تھی، یہ جذبات تھے ان کے دلوں کے اندر دین اسلام کی بقا کے لیے۔ وہ تو دریا کو بھی عبور کر دیا کرتے تھے۔ اس لیے علامہ اقبال نے بڑی پیاری بات کہی، اس نے کہا دست تو دست ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے تو بحر ظلمات کے اندر بھی گھوڑے دوڑا دیے ہیں۔ یعنی یہ ہمارے تو پتہ چلا موسیٰ علیہ السلام کا قوم کو لے کر دریا عبور کرنا بغیر کشتیوں کے یہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ اور جناب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کا دریائے دجلہ کو 60,000 افراد کو لے کر عبور کر لینا بغیر کشتیوں کے، یہ صحابی رسول کی کرامت ہے، یہ صحابی رسول کی کرامت ہے۔ اگر ولی سے زیر ہو تو کرامت، اگر نبی سے زیر ہو تو معجزہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی علیہ السلام کی قوم جب پار ہو گئی اور فرعونی غرق ہو گئے تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کچھ وہاں کے رہنے والوں لوگوں کو دیکھا، یعنی دریا کے دوسری طرف کچھ جو ہے بستی میں ایسے لوگوں کو دیکھا جو گائے کی پرستش کر رہے تھے، گائے کو خدا مانتے تھے، گائے کی پوجا کر رہے تھے، یعنی وہ گائے کی پوجا کر رہے تھے۔ تو جب اس بنی اسرائیل کی قوم نے دیکھا اب فرعونی تو سارے مر گئے، غرق ہو گئے، اس قوم سے تو چھٹکارا ہو گیا، اب یہ جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی بنی اسرائیل، انہوں نے اس جو ہے وہ قوم کو دیکھا تو کیا عرض کرنے لگے اے موسیٰ ہمارے لیے بھی خدا بنا دو، ہمارے لیے بھی ایسا خدا بنا دو جس طرح یہ خدا کو پوج رہے ہیں، اس معبود کو مانتے ہیں، ہمارے لیے بھی ایسا خدا بنا دو۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم کتنے جاہل لوگ ہو، فرمایا کہ تمہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ عبادت تو اعلیٰ درجے کی تعظیم کا نام ہے، اور یہ تعظیم یہ عبادت یہ صرف اور صرف اسی ذات کی ہی ہو سکتی ہے جو اس کے لائق ہے، جس نے ہمارے اوپر انعام کیے ہیں، جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں زندگیاں عطا فرمائی، جس نے ہمیں جو ہے فرعونیوں سے نجات عطا فرمائی، خود اس خدا کی عبادت کرنی ہے، وہی وحدہ لا شریک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، نہ کہ جس کی یہ پوجا کر رہے ہیں۔ اگر یہ بات مکمل ہوئی تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی علیہ السلام نے اپنی قوم کو یعنی بنی اسرائیل کو پہلے ہی فرما رکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فرعون کی قوم سے نجات عطا کرے گا، اور جب ہمیں نجات مل گئی تو میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے تمہیں ایک کتاب لا کر دوں گا، جو اللہ کتاب عطا فرمائے گا اس میں زندگی کے رہنے کے طریقے لکھے ہوئے ہوں گے، اور زندگی بسر کرنے کے حلال و حرام کی باتیں ہوں گی، زندگی کیسے گزارنی ہے، یعنی تمہیں قانون دیا جائے گا کس طرح زندگی کو بسر کرنا ہے۔ یہ وعدہ کیا ہوا تھا موسیٰ علیہ السلام نے۔ تو اب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی علیہ السلام نے ان کو فرمایا اے میری قوم، میں جو تم سے وعدہ کیا تھا کہ جب اللہ ہمیں نجات عطا فرمائے گا تو تمہیں کتاب دوں گا، تو لہٰذا اب میں تمہارے لیے کتاب لاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ اپنی قوم کے 70 افراد کو جو ان میں سے معتبر ہیں، بڑے ہیں، ان کو لے کر میرے پاس آؤ تاکہ میں تمہیں کتاب دوں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی علیہ السلام نے 70 افراد کو ان میں سے چنا اور کہا کہ تم میرے ساتھ چلو، جو ہے مقام طور پر اللہ کی بارگاہ سے کتاب لاتے ہیں۔ ٹھیک ہے،
جس وقت وہ تیار ہوئے اس وقت حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو وصیت فرمائی، نصیحت فرماتے ہوئے فرمایا میں تمہیں اپنی جگہ پر اپنا قائم مقام خلیفہ بناتا ہوں، اپنا نائب بناتا ہوں۔ یہ خلیفہ بنانا یہ نبوت کے لیے نہیں تھا، کیونکہ حضرت ہارون پہلے ہی نبی تھے، حضرت ہارون نبی تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی بھی تھے اور رسول بھی تھے، نبی بھی تھے اور رسول بھی تھے۔ اور بھائیوں میں سے کسی بھی شخص نے اتنا احسان اپنے بھائی پر نہیں کیا جتنا احسان موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی پر کیا۔ کیوں کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ہی اللہ نے ہارون کو نبوت عطا فرمائی تھی، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ہارون علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی تھی۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام چھوٹے تھے عمر میں اور حضرت ہارون بڑے تھے، لیکن حضرت موسیٰ کے کہنے پر اللہ نے ان کے بھائی ہارون کو نبوت عطا فرمائی اور وہ نبی ہوئے۔ تو حضرت ہارون نبی تھے اور حضرت موسیٰ نبی بھی تھے اور رسول بھی تھے۔ رسول اس کو کہا جاتا ہے جو صاحب شریعت ہو، صاحب کتاب ہو، اور نبی اس کو کہا جاتا ہے جو ہے وہ صاحب کتاب نہ ہو بلکہ صاحب کتاب یعنی رسول کی جو ہے وہ تبلیغ کو ہی تبلیغ کرنے والا ہو، اسے نبی کہا جاتا ہے اور اسے نبی کہا جاتا ہے، اور رسول اس کو کہا جاتا ہے جس کو کتاب ملی ہو اللہ کی طرف سے یا صحیفہ ملا ہو۔ تو لہٰذا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول بھی تھے اور اللہ کے نبی تھے۔ تو یہاں حضرت ہارون کو اپنی جگہ پر نائب اور خلیفہ مقرر کرنا یہ جو ہے وہ نبوت کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ یہ جو ہے رسالت کی بنا پر تھا۔ اپنی جگہ پر مقرر کیا اور فرمایا اے میرے بھائی ان لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے رہنا اور سازشوں شر پسندوں کے شر سے جو ہے وہ ان کی طرف دھیان نہ دینا، اور اپنے جو ہے جس بات پر میں نے تمہیں مقرر کیا ہے اس بات پر یعنی اس پر پورا دھیان دینا، یعنی ان کو نائب بنایا۔ اور جو ہے وہ آپ ان جو ہے وہ 70 افراد لے کر 70 افراد کو لے کر آپ جو ہے وہ وہاں سے مقام طور کی طرف نکلے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام جب ان 70 افراد کو لے کر نکلے وہ ساتھ چلے، لیکن موسیٰ علیہ السلام جلدی ہی ان سے پہلے طور پر پہنچ گئے۔ جب طور پر پہنچ کے جلدی سے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا تھا تو وہ پہلے پہنچ گئے۔ جس وقت پہلے پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام کے پہنچنے پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ تم جلدی آ گئے اور اپنی قوم کے افراد کو چھوڑ آئے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے اے اللہ میں تو تیری محبت، میں تو تیری رضا کی وجہ سے، تیری رضا اصول رضا کی وجہ سے میں جلدی آ گیا، ان قریب وہ بھی آ جائیں گے، وہ میرے پیچھے آ رہے ہیں وہ بھی آ جائیں گے۔ لیکن وہ پیچھے نہ گئے، وہ پیچھے نہ گئے، وہ وہیں رک گئے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو ہے وہ 40 راتوں کا وعدہ کیا تھا۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا تھا، پھر اس کے بعد تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا، تم بڑے ہی ظالم تھے، تم بڑے ہی ظالم تھے۔ موسیٰ نبینا علیہ السلام مقام طور پر جب پہنچ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی بارگاہ میں جس وقت پہنچے تو اللہ نے فرمایا اے موسیٰ اب تم جو ہے وہ 30 روزے رکھو۔ تو موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے 30 روزے رکھے، 30 روزے رکھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو بھی کہہ کر گئے تھے کہ میں 30 دنوں کے بعد تمہارے پاس آ جاؤں گا، ٹھیک ہے۔ لیکن جس وقت وہاں پہنچے تو آپ کو حکم ہوا 30 نا موسیٰ 30 لیلۃ کہ ہم نے موسیٰ کو 30 راتوں کا وعدہ کیا، اور وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ مِیقَاتُ رَبِّهِ 40 لیلہ، اور پھر ہم نے 10 اور بڑھا دی، یعنی 40 کی راتوں کو مکمل کیا۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے 30 روزے رکھے۔ وہ 30 روزے اسی مہینے، یہ ذی القعدہ کا مہینہ تھا، 30 روزے رکھے۔ جب 30 روزے رکھے، جب 30 روزے مکمل ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام کے روزے رکھ کر منہ میں نامناسب سی یعنی خوشبو تھی، جسے ہم بو بھی کہتے ہیں۔
تو آپ نے یعنی اپنے دل میں خیال کیا کہ اللہ سے ہم کلام ہونا ہے، تو یہ منہ سے بو آ رہی ہے کہ اس کو مسواک کر کے زہر کروں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مسواک کی تو وہ بو جو آ رہی تھی وہ زہر ہوئی۔ تو فرشتوں نے عرض کیا اے موسیٰ، ہم تو تمہارے منہ میں کستوری سے بڑھ کر خوشبو پا رہے تھے اور وہ تم نے زہر کر دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پیارے کلیم، تجھے پتہ ہے کہ روزہ دار کی منہ کی بو وہ ہمارے نزدیک کستوری کی خوشبو سے زیادہ بڑھ کر ہے، لہٰذا اب 10 اور روزے رکھو، اب 10 اور روزے رکھو، یعنی 30 روزے ذی القعدہ کے اس مہینے کے، 10 روزے آگے ذو الحج کے، اب ہوئی 40 لیلہ، یعنی یہ 40 راتیں مکمل ہو گئی۔ تو جب 40 راتیں مکمل ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی علیہ السلام حاضر ہوئے مقام طور پر توریت لینے کے لیے، کیونکہ اللہ کا وعدہ تھا۔ پیچھے کیا ہوا؟ پیچھے یہ ہوا کہ جب بنی اسرائیل فرعون سے نجات پا کے پار کنارے پر چلے گئے تو ان کے پاس فرعونیوں کے زیورات تھے سونے کے، اور بہت زیادہ تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کہہ گئے تھے کہ ان زیورات کو، کیونکہ فرعونی مر گئے ہیں، تباہ ہو گئے، اور یہ تمہارے پاس ان کی امانت تھی، تو لہٰذا ان کو تم جو ہے جلا دو، استعمال نہ کرنا، ان کو جلا ڈالو۔ اب پیچھے کیا ہوا؟ قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر اور جناب ہارون علیہ السلام کے کہنے پر ایک گڑھا کھودا، اس میں سارے زیورات ڈال دیے فرعونیوں کے، اور ان کو آگ جلا کر ان کو جلا دیا۔ جب وہ جلے تو سامری منافق جو اس قوم میں تھا، اس کے پاس مٹی تھی، مٹی کی ایک مٹھی تھی، ایک مٹھی مٹی کی تھی، اس نے اس مٹی میں سے تھوڑی سی مٹی اس آگ کے اندر ڈال جس میں سونا جل رہا تھا، اور جب آگ کے اندر ڈالی تو وہ جو جلا ہوا زیور تھا وہ ایک بچھڑے کی مثل بن گیا ٹانچا، وہ باہر نکالا گیا آگ سے۔ اب اس سامری منافق نے باقی جو مٹی تھی اس کے منہ میں ڈالی، جب اس بچھڑے کے منہ میں ڈالی تو وہ گائے کی طرح بولنے لگا۔ تو یہ سامری کہنے لگا قوم کو، اے قوم، یہ تمہارا معبود ہے اور موسیٰ کا معبود ہے، موسیٰ تو تمہیں بھول گئے، وہ نہیں آئیں گے، وہ مر گئے ہیں، یہ موسیٰ کا بھی معبود یہ ہے، رب یہ ہے، تمہارا بھی رب یہ ہے۔ تو جب یہ بات انہوں نے دیکھی تو انہوں نے اس بچھڑے کو پوجنا شروع کر دیا۔ بچھڑے کو اس قوم نے، بنی اسرائیل نے بچھڑے کو پوجنا شروع کر دیا، اس کو خدا مانا، اس کو معبود مانا۔ اب جب اس کو معبود ماننا شروع کر دیا، ہارون علیہ السلام نے بڑا سمجھایا، ہر طرح ممکن کوشش کی، اور فرمایا اے قوم، تم آزمائش میں مبتلا ہو چکے ہو، خدا تو وہی ہے جو وحدہ لا شریک ہے، تم ظالم ہو اور تم رک جاؤ، اس چیز سے باز آ جاؤ۔ لیکن قریب تھا کہ قوم جو ہے وہ حضرت ہارون علیہ السلام کو مار ڈالتی، اس لیے ہر طرح انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن یہ باز نہ آئے اور کہنے لگے ہم یہیں رہیں گے اور اس بچھڑے کے آگے ہی جھکے رہیں گے اور یہیں بیٹھے رہیں گے جب تک موسیٰ علیہ السلام واپس نہیں آئیں گے، ہم اسی کو پوجیں گے۔ اب اور آپ کہیں گے کہ وہ بچھڑا جو ہے وہ بولا کیوں اور بنا کیوں، کس چیز سے، اور وہ مٹی کیا تھی؟ وہ مٹی تھی جس وقت اس دریا کو عبور کیا تھا تو فرعون کے آگے جب جبریل علیہ السلام، یعنی اس کے آگے تاکہ اس کا لشکر جو ہے وہ پانی کے اندر آ کر غرق ہو جائے، تو یہ سامری دیکھ رہا تھا جبریل علیہ السلام کی گھوڑی کے نیچے جو مٹی تھی، جہاں سے گھوڑی قدم اٹھاتی اور آگے رکھتی تو اللہ کی قدرت سے اس جگہ پر سبزہ اگتا، اور اس نے گھوڑی کے پاؤں کے نیچے سے وہ مٹی اٹھائی تھی۔ اللہ نے اس مٹی کے اندر حیات کی تاثیر رکھ دی، اس لیے وہ مٹی جو ہے جو ہی بچھڑے کے منہ میں ڈالی گئی تو اس نے بولنا شروع کر دیا، یعنی صرف وہ جتنی گائے آواز نکالتا اسی طرح آواز نکالتا۔ تو اب جس وقت حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ 40 روزے مکمل کر کے، راتیں مکمل کر کے حاضر ہوئے، تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ دیکھو تیری قوم نہیں آئی، تیری قوم کو تو سامری نے گمراہ کر دیا ہے، تیری قوم کو سامری نے گمراہ کر دیا، اور وہ تو بچھڑے کی پوجا کرنے لگے،
وہ بچڑے کو معبود انہوں نے بنا لیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام، اور یہ بھی یاد رکھیں، نہ کوئی ساتھ سامان کھانے کا لے کر گئے تھے، نہ پینے کا، 40 دن تک روزے رکھے، نہ کھایا نہ پیا، نہ کھایا نہ پیا۔ ملا کہتا ہے نبی ہمارے جیسا ہے، ذرا 2 دن تو کر کے دکھا، نہ کھا نہ پی، 2 دن کر کے دکھا، 40 دن نہ کھانے کی چیزیں ساتھ ہے نہ پانی کی، عبادت کرتے رہے ساری رات قوم سے علیحدہ ہو کر، اور جو ہے وہ روزے میں دن کو روزہ اور رات کو عبادت۔ گویا کہ 40 دن جب مکمل ہوئے، جس کا ذکر قرآن پاک میں ہے جی، فتم میقات ربہ 40 لیلہ، کہ اللہ کی میقات، اللہ کا وعدہ پورا ہوا 40 راتوں میں۔ یعنی گویا کہ اسلام میں 40 کی بہت بڑی اہمیت ہے، 40 کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے 40 راتیں مکمل کی تو موسیٰ علیہ السلام کو توریت دی گئی، موسیٰ علیہ السلام کو توریت دی گئی۔ اسی طرح انبیاء اکثر اعلان نبوت 40 سال مکمل ہونے پر کرتے ہیں۔ نبی نہیں بنتے کہ 40 سال میں کوئی نبی بنتا ہے، نبی پہلے ہی ہوتا ہے، 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کرنے کا حکم ہوتا ہے۔ تو اکثر انبیاء کو حکم 40 سال کی عمر میں ہوتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی 40 سال کی عمر میں ملی، اور جہاں 40 افراد بیٹھے ہوئے ہوں وہاں ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ صوفیاء کے چلے کی جو ہے انتہا 40 دن پر ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے 40 سال منسلوہ کھایا، یعنی آسمانوں سے اترتا ہوا کھانا 40 سال کی عمر تک کھایا، اور صوفیاء فرماتے ہیں اور بزرگ فرماتے ہیں بندے کا 40 سال جب مکمل ہوتا ہے عمر کا تو عقل اس کی پختہ ہو جاتی ہے، کامل ہو جاتی ہے، اور 40 سال میں تک اگر عقل مند ہو گیا تو ٹھیک، اس کے بعد عقل نہیں آئے گی۔ اور اسی طرح بنی اسرائیل کو جو ہے تو 40 راتوں کے بعد ملی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام 40 سال حکومت کی، اور حضرت عثمان غنی کے گھر کا محاصرہ 40 دن ہوا، اور پھر یونس علیہ السلام جس بچی میں رہے، پیٹ میں رہے، 40 دن رہے، اور حضرت نوح علیہ السلام کا کی قوم پر جب طوفان آیا تو 40 دن تک لگاتار بارش برستی رہی، اور جب قیامت آئے گی تو قیامت آنے سے 40 سال پہلے ہر قسم کی پیدائش بند ہو جائے گی، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، 40 سال حکومت فرمائیں گے۔ آدم علیہ السلام کے ڈھانچے کو بنایا گیا، 39 دن جو ہے وہ غم کی بارش ہوتی رہی، اور 40ویں دن خوشی کی بارش ہوئی، تو آدم علیہ السلام کا وجود، آپ کا جو ہے وہ ڈھانچہ 40 دنوں میں مکمل کر دیا گیا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اور حضرت غوث پاک 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے رہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری 40 دن تک داتا صاحب کے قدموں میں چلا کٹ، اور بچہ ماں کے پیٹ کے اندر جب نطفہ قرار پڑتا ہے 40 دن خون ہوتا ہے، پھر 40 دن گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، پیدائش کے بعد 40 دن جو ہے وہ اس کی ماں حیض و نفاس میں ہوتی ہے، اور پھر انسان کا جب وصال ہوتا ہے تو 40 دن کے بعد قبر کے اندر میت کی حالت کو اللہ تبدیل فرماتا ہے۔ اس لیے اہل ایمان 40ویں دن جا کر اس کا 40واں کرتے ہیں۔ 40 دنوں کے بعد میت کا قبر کے اندر تبدیل ہونا، اس کا حالات کا بدلنا، اور 40ویں دن جا کر اہل ایمان کا اس کے لیے اصالِ ثواب کرنا، یہ 40 کی اسلام میں اہمیت ہے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو 40 راتیں مکمل ہوئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہوئے، اور مقام طور پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا پیارے کلیم تیری قوم پیچھے گمراہ ہو چکی ہے، سامری نے ان کو جو ہے وہ گمراہ کر دیا ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اور بھی جب گفتگو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اس جو ہے وہ کلام میں ایسی لذت محسوس کی کہ دل نے یہ کہا قال رب ارنی انظر الیک، اے میرے رب مجھے اپنا آپ دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ یعنی باتیں ہو رہی تھی، کلام ہو رہا تھا، اللہ اپنے موسیٰ سے کلام کر رہا تھا، اور موسیٰ کلیم اللہ اپنے رب سے کلام کر رہے تھے مقام طور پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی انوار و تجلیات
جو ہے وہ نازل ہو رہی تھی اور موسیٰ کلیم اللہ سماعت کر رہے تھے، تو اس آواز میں ایسی لذت تھی کہ دل جو ہے کہنے لگا اے اللہ قال رب ارنی انظر الیک، اے میرے رب تو مجھے اپنا آپ دکھا۔ آگے سے کیا آواز آئی؟ قال لن ترانی، اے موسیٰ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکے گا، ہاں اگر تو کہتا ہے کہ میں تجھے دیکھنا ہی چاہتا ہوں تو پھر اس پہاڑ کی طرف نگاہ ڈال، میں اس پر اپنی جو ہے وہ انوار کی تجلیات کی بارش کروں گا، اور اگر یہ اپنی جگہ پر قائم رہا تو بس تو نے مجھے دیکھ لیا، اور اگر یہ قائم نہ رہ سکا تو تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکے گا۔ بس اللہ تعالیٰ نے اپنے انوار و تجلیات کی ایک جو ہے وہ نور کی تجلی کا اظہار اس پہاڑ پر کیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا اس نور کے کروڑویں حصے کو تو پہاڑ تو پاش ہو گیا، اللہ کے انوار و تجلیات کی تاب نہ لا سکا، بس موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر زمین پر گرے۔ وہ نبی تھے فقط بے ہوش ہوئے، اگر نبی نہ ہوتے کوئی عام انسان ہوتا تو اللہ کے نور کی تجلی کی برداشت نہ کر سکتا، اس کا دل پھٹ جاتا اور وہ مر جاتا، پر وہ اللہ کے کلیم تھے اس لیے فقط بے ہوش ہوئے۔ یہ عظیم معجزہ تھا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کا کہ اللہ کے ساتھ کلام کیا مگر دیدار نہ کیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ فضیلت اور یہ کمال عطا فرمایا، موسیٰ دیدار نہ کر سکے فقط کلام کر سکے، پر اللہ نے اپنے محبوب کو سدرۃ المنتہا سے اوپر بلا کر عرش عظیم پر بٹھا کر اپنا آپ بھی دکھا دیا اور اپنے ساتھ گفتگو کر کے کلام بھی فرما دیا۔ بے شک موسیٰ کلیم اللہ کے نبی ہیں، لیکن ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام کے بھی نبی ہیں، ہمارے آقا نبیوں کے نبی ہیں، اس لیے اللہ نے اپنے محبوب کو یہ عظمت اور یہ بزرگی عطا فرمائی۔ موسیٰ کے ساتھ کلام کیا پر اپنے نبی محمد کے ساتھ کلام بھی کیا، اپنا دیدار بھی کروایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام و پروانوں، اب موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ نور کی تجلی دیکھی اور بے ہوش ہوئے، جب ہوش آئی تو اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم کی بارگاہ سے وہ توریت کی تختیاں ملی۔ وہ 7 تختیاں تھیں جو زمرد کے ساتھ سونے کے کلموں کے ساتھ لکھی ہوئی تھی، اور وہ 7 تختیاں لے کر جس میں جو ہے وہ روشن بیان، حلال و حرام اور بڑی کمال کی نصیحت تھی قوم کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وہ 7 تختیوں کا نسخہ یعنی توریت کی صورت میں، کتاب کی صورت میں عطا فرما دیا۔ موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کی طرف واپس پلٹے تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کے چہرے پر، آپ کے رخ انور پر جو ہے وہ کپڑا تھا، حجاب تھا، کیوں کہ جو آپ کو دیکھتا وہ بے ہوش ہو جاتا، حتیٰ کہ آپ کی زوجہ نے آپ کے چہرے کو دیکھا تو وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی، یعنی اتنا نورانی اور جو ہے وہ ان نور و انوار و تجلیات سے بھرا ہوا چہرہ تھا، حتیٰ کہ کئی افراد موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر مر گئے اور کئی افراد وہ بے ہوش ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی زندگی میں اپنے چہرے پر نقاب ڈالتے تھے اور آپ کی نگاہ پسر یعنی آپ کی چشم آنکھ کا عالم یہ ہوا دن کو دیکھتے ہی دیکھتے تھے، لیکن رات اندھیری میں 30 میل دور تک پتھر میں چلنے والی کیڑیوں کو بھی دیکھا کرتے تھے اور چلنے والی کیڑیوں کے پاؤں کی آواز بھی سن لیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور کے کروڑویں حصے کی تجلی ڈالی تھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر یہ قوت بصر اور یہ قوت سماعت پیدا ہو گئی، تو میرے اور آپ کے نبی نے امام الانبیاء جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرش عظیم پر جا کر اللہ رب العالمین کو دیکھا اور دیکھ کر دیدار کر کے واپس آئے، تو آپ کی بصر اور آپ کے جو ہے سماعت کا عالم کیا ہوا ہوگا۔ یعنی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کس نے دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ موسیٰ علیہ السلام تو نہ دیکھ سکے پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو ایسا دیدار کروایا، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ حضور علیہ السلام کی آنکھوں پر کروڑوں سلام ہو جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو دیکھا۔ موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، جب واپس آئے تو قوم کو دیکھا وہ بچھڑے یعنی بچھڑے کی پوجا کر رہی ہے، بچھڑے کے آگے جھکے ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اتنا اللہ کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وجہ سے اتنا جلال اور غصہ کیا، اس غصے سے اس جلال میں آپ کے ہاتھوں سے وہ جو تختیاں تھیں بعضوں نے لکھا کہ ہاتھوں سے چھوٹ گئی غصے کی وجہ سے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں
کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو زمین پر رکھ دیا، ان کو زمین پر رکھ دیا، اور اپنے بھائی ہارون کو جا کر غصے کے عالم میں ان کی داڑھی اور سر سے پکڑ لیا، اپنے بڑے بھائی کی داڑھی اور سر سے پکڑ لیا اور اپنی طرف کھینچا اور کہا، اے میرے بھائی تو کہاں تھا جب قوم وحدہ لا شریک خدا کو چھوڑ کر بچھڑے کی پوجا کر رہی تھی؟ تو حضرت ہارون علیہ السلام نے آگے سے عرض کیا، اے میری ماں جائے مجھ پر گرفت نہ کر، میں نے ہر طرح اس قوم کو جو ہے وہ سمجھایا، لیکن قریب تھا کہ یہ مجھے بھی قتل کر دیتے، تو میں نے جو ہے ان کو ہر طرح سمجھایا ہے۔ یہ عذر موسیٰ علیہ السلام نے قبول کیا تو اپنے بھائی کی داڑھی کو اور جو ہے وہ سر کو چھوڑ دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام و پروانوں، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے پھر فرمایا اے میری قوم، تم نے جو ہے اس بچھڑے کو معبود بنا کر اپنی جانوں پر بہت بڑا ظلم کیا ہے، تم نے اپنی جانوں پر بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میری قوم تم نے جو ہے اس بچھڑے کو معبود بنا کر بہت بڑا ظلم کیا اپنی جانوں پر، پس تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف توبہ کرو، یعنی اللہ کی طرف تم توبہ کرو اور تم ایک دوسرے کو قتل کرو۔ یہی توبہ ہے، یہی توبہ ہے کہ تم ایک دوسرے کو قتل کرو، کہ کیوں تم نے شرک کیا ہے، تم نے گائے کو خدا بنا لیا ہے، یہ تمہاری توبہ ہے۔ پس قوم کو باہر نکالا اپنے اپنے خیموں سے اور کہا، جنہوں نے گائے کو معبود بنایا تھا ایک صف میں بیٹھ جاؤ۔ وہ 70,000 بندہ تھا جنہوں نے گائے کو پوجا کیا، جنہوں نے گائے کو معبود بنایا، گائے کو خدا بنایا، 70,000 بندہ، اور میں بیٹھ جاؤ۔ ایک صف میں بٹھا دیا گیا اور ان کے ہاتھ پیچھے باندھ دیے گئے اور ان کی گردنوں کو جھکا دیا گیا۔ فرمایا تمہاری توبہ یہی ہے، اگر تم کہو کہ ہم زبان سے توبہ کرتے گئے تو اللہ قبول نہیں کرے گا، زبان سے توبہ کرنے کے بعد تمہاری جانوں کا قتل ہوگا تب توبہ قبول ہوگی، ورنہ اللہ راضی نہیں ہوگا۔ تو ان کو ایک صف میں بٹھا دیا گیا اور پھر 70,000 بندے وہ جو حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ تھے، جنہوں نے گائے کو پوجا نہیں کیا تھا، ان کے ہاتھ میں تلواریں دی گئی، ان کے ہاتھ میں تلواریں دی گئی اور کہا کہ ان کو جو ہے وہ قتل کر دو، ان کو جنہوں نے گائے کو پوجا کیا ان کو قتل کر دو۔ اب کیونکہ وہ بنی اسرائیل قوم ایک ہی تو تھی، اب باپ اگر پوجا کر رہا ہے تو بیٹا پوجا نہیں کر رہا، تو باپ جو ہے اس کے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں اور بیٹے کے ہاتھ میں تلوار ہے، اگر جو ہے وہ بھانجا کھڑا ہے سامنے قتل کرنے کے لیے تو ماموں کے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، یعنی آپس میں ہی تو تھے، تو لہٰذا ان کو قتل کرنا آسان نہ تھا، ان کو قتل کرنا آسان نہ تھا۔ تو اللہ نے آسانی پیدا کی موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے۔ آسانی کیا پیدا کی؟ ایک جو ہے وہ بادل ظاہر کیا، وہ بادل سیاہی میل تھا، وہ ان کے آگے آ گیا، تو جب ان کے آگے آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اب تم ان کو قتل کر دو، تو انہوں نے تلواریں چلائی، 70,000 کا قتل ہو گیا، 70,000 کا قتل ہو گیا۔ ایک بات اس طرح کہ اس طرح قتل کیا۔ دوسری بات یہ ہے، جیسا کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ تم اب ایک دوسرے کو قتل کیو، اب تم ایک دوسرے کو قتل کرو، تو دوسری وجہ یہ ہوئی 2 صفیں بنائی گئی، 2 صفیں بنائی گئی جنہوں نے اس بچھڑے کو پوجا کیا تھا، ان کی جنہوں نے شرک کیا تھا، دونوں کے ہاتھ میں تلواریں دی گئی، آمنے سامنے کر کے کھڑا کر دیا گیا، کہا تو اس کو قتل کرو، یہ تجھے قتل کرے۔ اس طرح 70,000 بندہ قتل ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں بے حد روئے اور استغفار کی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ اس قوم کے جو باقی بچ گئے ہیں اور ان کا قتل کرنا ہی ضروری تھا، کیونکہ ایسے لوگ جو ہے دین اسلام کی جو ہے وہ پروان چڑھنے میں آڑ ہوتے ہیں، درمیان میں حائل ہو جاتے ہیں، لہٰذا ایسے لوگوں کو قتل کرنا ہی ضروری تھا۔ لیکن جب یہ قتل ہو گئے تو کیونکہ یہی ان کی توبہ تھی جو اللہ کی طرف سے تھی، تو جیسے قتل ہوئے ان کا خون نکلا تو ان کی توبہ قبول ہو گئی، ان کی توبہ قبول ہو گئی۔ اللہ قیامت کے دن ان کو شہادت کا رتبہ عطا فرمائے گا، ان کی توبہ یہی سزا ان کو یہاں مل گئی۔ اگر وہ باغی ہو جاتے کہ ہم
سزا نہیں جو ہے یہاں نہیں کریں گے، تو وہ پھر یہاں بھی سزا ملتی آگے بھی ملتی، لیکن اپنی سزا پر وہ رضامند ہو گئے اور انہوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا، تو یہی ان کو سزا مل گئی، اب آگے سزا ان کے لیے نہیں ہوگی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا اے موسیٰ ان قوم میں سے 70 افراد پھر لے کر آؤ، 70 افراد پھر لے کر آؤ، وہ آ کر میری بارگاہ میں توبہ کریں، یہ ساری قوم کے لیے توبہ کریں اور ان کو لے کر آؤ۔ اور ایک وجہ یہ تھی کہ یہ توبہ کریں، اور دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ بنی اسرائیل جو ہے وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم بھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جائیں تاکہ ہم سنیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ پیغام کہاں سے ملتے ہیں، ہم بھی سنیں کہ موسیٰ علیہ السلام یہ پیغام کہاں سے لاتے ہیں، ان کی بھی تمنا تھی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ اپنی قوم میں سے 70 افراد لے کر آؤ تاکہ یہ توبہ کریں، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام چن کر 70 افراد پھر لے کر مقام طور پر چلے گئے۔ جب رستے میں پہنچے تو رستے میں جا رہے تھے تو قوم کے افراد نے کہا اے موسیٰ آپ اللہ کے کلام کو سنتے ہیں تو ہمارا دل بھی چاہتا ہے کہ ہم بھی سنیں۔ فرمایا اچھا تم بھی سننا چاہتے ہو اللہ کے کلام کو؟ جی۔ کہا ٹھیک ہے میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں۔ جب گئے مقام طور پر تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اے اللہ میری قوم کہتی ہے کہ ہم بھی سننا چاہتے ہیں، اچھا ٹھیک ہے ہم اپنا کلام ان کو بھی سنا دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میری قوم جب یہاں ایک ستون زہر ہو، ایک روشنی کا ستون زہر ہو، تو جب میں اس ستون کی طرف بڑھوں اور جب میں اپنے آپ کو اس کے اندر داخل کر لوں تو تم قریب ہو جانا۔ آپ مقام طور پر جب پہنچے تو ایک ستون روشنی کا زہر ہوا، موسیٰ علیہ السلام اس کے اندر داخل ہوئے، اور جو ہی اس کے اندر داخل ہوئے تو آپ کی قوم اس کے قریب ہوئی، اور اوپر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کلیم اللہ سے کلام کیا، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ سے خدا کی بارگاہ سے میں ہم کلام ہوئے۔ تو جب خدا کلام کر رہا تھا اپنے موسیٰ سے تو حضرت موسیٰ کی پیشانی سے اس قدر جو ہے وہ پسینے کے قطرات گر رہے تھے کہ اگر کوئی شخص دیکھ لیتا تو بے ہوش ہو جاتا، ایسے نورانی وہ جو ہے وہ قطرات گرتے تھے۔ اور جب یہ گفتگو ہو رہی تھی ایک دوسرے کی تو وہ نیچے سن رہے تھے، اور پھر جب وہ قریب ہوئے کلام سنا، وہ جو ہے وہ روشنی ختم ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو فرمایا کیا تم نے سنا؟ انہوں نے کہا ہم نے سنا لیکن ہم یقین نہیں کریں گے، ہم نے سنا پر ہم یقین نہیں کریں گے کہ یہ خدا کی آواز تھی، یہ خدا کا کلام تھا۔ ہم تو اپنی آنکھ سے دیکھنا چاہتے ہیں، ہم تو اپنی آنکھ سے خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو خدا تو اتنا بڑا ہے جو زہری اس آنکھ میں نہ آنے والا ہے، اس آنکھ میں نہ آنے والا ہے، کیونکہ آنکھ موجود ہے، اللہ لامحدود ہے۔ اللہ تو آسمانوں سے بڑا ہے، زمینوں سے بڑا ہے، ہر شے سے بڑا ہے۔ آنکھ کے اندر تو ایک چیز آ سکتی ہے، اللہ کا آنا یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ سوال بہت بڑا تھا جو انہوں نے کر دیا، پس کیا ہوا جیسا انہوں نے سوال کیا کہ ایک کی کڑک آئی اور 70 مر گئے جنہوں نے یہ سوال کیا کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، تب ایمان لائیں گے ورنہ نہیں لائیں گے۔ جب وہ 70 کے 70 مر گئے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، جب تم نے کہا ہم موسیٰ پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے جتنی دیر تک ہم اللہ کو خود اپنے سامنے نہ دیکھ لیں، سو تم پر ایک کڑک نے تم کو پکڑ لیا اور تم دیکھ رہے تھے، یعنی تمہیں ایک بجلی آئی اور پکڑ لی۔ اور جب وہ مر گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا دیے، اے اللہ، اے میرے مولا، جب میں واپس قوم میں جاؤں گا تو قوم میرا کیسے اعتبار کرے گی کہ وہ 70 کو مروا کے آ گیا؟ اے اللہ، میں چنے ہوئے بندے لے کر آیا تھا جو مر گئے، اور میں قوم کو جا کر کیا جواب دوں گا، اور قوم مجھ پر کیسے اعتماد کرے گی اور کہے گی کہ تو ہمارے بندے مروا کے آ گیا ہے۔ اے اللہ، میں تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں، اے اللہ ان کو زندہ فرما دے، اے اللہ ان کو زندہ فرما دے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، ہم نے تمہیں دوبارہ زندہ کر دیا، ہم نے تمہیں دوبارہ زندہ کر دیا،
اور تاکہ تم شکر کرو، اس لیے شکر کرو کہ ہم نے تمہیں مرنے کے بعد زندہ کیا ہے، اور اس لیے بھی شکر کرو، میرا بھی شکر کرو اور اپنے نبی کا بھی شکر کرو کہ جس کی وجہ سے ہم نے تمہیں زندہ کیا ہے، جس کے کہنے پر ہم نے تمہیں زندہ کیا ہے، اس نبی کا بھی شکر ادا کرو۔ اور اس کے بعد فرمایا اب پکڑ لو جو ہے اس توریت کو جو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو دی ہے، مضبوطی کے ساتھ پکڑو اور اس پر عمل کرو۔ بس وہ انکار کرنے لگے تو اللہ نے طور پہاڑ کو ان پر بلند کیا اور کہا اقرار کرو، طور پہاڑ کو بلند کیا، کہا اقرار کرو۔ بس انہوں نے عہد کیا، اقرار کیا، لیکن جب وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ واپس لوٹے تو اپنی قوم میں، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو توریت پڑھ کے سنائی اور اللہ کے احکام بیان کیے، انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے۔ انہوں نے کہا ہم اللہ سے عہد کرنے کے بعد، اللہ سے وعدہ کرنے کے باوجود انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے، یہ احکام بڑے مشکل ہے، یہ ہم سے نہیں ہوں گے، ہم اس پر عمل نہیں کریں گے۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بات کا بھی انکار کر دیا، توریت اللہ کی جو کتاب تھی اس کا بھی انکار کر دیا اور اللہ کی کتاب سے بھی انکار کر بیٹھے۔ پھر بھی اللہ اس قوم پر، اس قوم کے نازوں پر ناز اٹھا رہا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ ایک بھاگی ہوئی قوم، ایک نافرمان قوم، اللہ اور اس کے رسول کی اور جو ہے کتاب توریت کی نافرمان قوم، پھر بھی اللہ اس کو ان کے نازوں پر ناز اٹھا رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، ایک تو ایک نبی کے ساتھ یہ وابستہ تھے اور دوسرا یہ نبیوں کی اولاد تھے۔ بنی اسرائیل نبیوں کی اولاد تھے، یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھے، اس لیے اللہ ان کی نافرمانیوں سے درگزر کر رہا تھا، ان کو معاف کر رہا تھا۔ اور جو حالانکہ یہ نافرمان قوم تھی لیکن ناز اس لیے اٹھا رہا ہے، باتیں اس لیے اس کی مان رہا ہے کہ یہ نبی کے ساتھ اپنے کلیم کے ساتھ، اپنے کلیم نبی کے ساتھ وابستہ ہے اور نبیوں کی اولاد ہے۔ بس حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے اس کے بعد بنی اسرائیل کا جو اصل وطن تھا یہ مصر نہیں تھا، بنی اسرائیل کا اصل جو وطن تھا، آبائی جو علاقہ تھا وہ شام تھا، وہ شام تھا۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر میں تشریف لائے تو یہ مصر میں یوسف علیہ السلام کے آنے کی وجہ سے یہ مصر میں آئے اور یوسف علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد یہ ہر ایک بادشاہ کے ظلم و ستم کا نشانہ بنتے رہے، حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو یہ اس فرعون کی ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے تھے۔ تو اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے اللہ نے اس فرعون سے اس قوم کو نجات عطا فرمائی۔ تو یہ مصر سے پھر اس طرح نکلے، مصر کے رہنے والے نہیں تھے، ان کا بائی گاؤں جو تھا، علاقہ جو تھا وہ شام کا تھا، وہ شام کا، فلسطین کا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فرمایا اے بنی اسرائیل اب تمہیں چاہیے، کیونکہ یہ مصر میں مقیم ہوئے تھے عارضی طور پر اور پھر نکل گئے، ان کا جو آبائی علاقہ تھا یعنی جو اصل جو ہے وطن تھا وہ شام تھا، فلسطین تھا۔ تو اس دوران جب یہ مصر میں رہے، اس دوران ان کے ملک پر، ان کے علاقے پر، ان کے وطن پر قوم عمالقہ نے قبضہ کیا ہوا تھا، جو بڑے بڑے قد رکھتے تھے، بڑے جابر قسم کے تھے، تگڑے تھے، نہ ڈر تھے، انہوں نے ان کے علاقے پر قبضہ کیا ہوا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے بنی اسرائیل ہم نے تمہیں فرعون سے نجات عطا فرمائی اور اب ہم تمہیں کہتے ہیں کہ تم قوم عمالقہ کے ساتھ جہاد کرو، قوم عمالقہ کے ساتھ جہاد کرو، وہ تمہارے علاقے پر قابض ہے۔ اللہ نے یہ حکم فرمایا جہاد کرنے کا۔ جب جہاد کرنے کا حکم فرمایا اور فرمایا اپنے وطن کو ان سے آزاد کرو اور اپنے وطن میں داخل ہو جاؤ اور خوب وہاں جو ہے میوے پھل کھاؤ اور وہاں جو ہے زندگی بسر کرو، تو وہاں مقیم ہو جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 5 سردار جمع کیے یا 12 نقیب یعنی سردار جمع کیے، ان کو کہا جاؤ جا کر جو ہے وہ مشاہدہ کرو، دیکھو اس قوم کے حالات، تاکہ ان کے ساتھ جہاد کرنی ہے، ان کو وہاں سے نکالنا ہے اور اپنے وطن پر جو ہے قبضہ کرنا ہے، لہٰذا جا کر حالات دیکھو، مشاہدہ کرو۔ جب وہ چلے گئے اور وہ کچھ راتیں کچھ دن وہاں رہے، ان کے جو ہے وہ مشاہدہ دیکھتے رہے، ان میں سے جب واپس آئے اگر 5 تھے تو 2 جو تھے انہوں نے صحیح کہا اور جو 3 تھے انہوں نے کہا نہیں بڑے ڈیڑھ بڑے قد ایڈیاں بڑھاواں جباری قوم، ہم تو نہیں جائیں گے، ہم ان کے ساتھ نہیں لڑیں گے، گھبرا گئے، حوصلے پست ہو گئے۔ اگر وہ 12 تھے تو 2 نے صحیح کہا، 10 نے
ایسے کہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، اللہ کا حکم ہے ان کے ساتھ جہاد کرو، تمہیں ہی فتح ہوگی، تم ہی کامیاب ہوگے۔ انہوں نے آگے سے کیا کہا؟ انہوں نے کہا، حضرت یوشع بن نون نے بھی بڑا سمجھایا ان کو، کہا کہ بزدل نہ بن جاؤ، مرد بنو، ہمت کرو، تم بس داخل ہو جاؤ دشمن کے قلعے کے اندر، دیکھنا اللہ کی فتح مدد کیسے آئے گی، اللہ فتح عطا فرمائے گا۔ انہوں نے کہا، کہنے لگے ہم شام یعنی ہم شام کی زرخیز زمینوں اور ٹھنڈے پانی کے چشموں اور پھلوں سے لدے ہوئے باغوں اور عزت کی زندگی سے باز آئے، ہم تو واپس مصر جاتے ہیں۔ کہنے لگے ہمیں ان پھلوں کی ضرورت نہیں، چشموں کی ضرورت نہیں، زرخیز زمین کی ضرورت نہیں، اپنے وطن کی ضرورت نہیں، اپنی عزت کی ضرورت نہیں، ہم جبارین قوم کے ساتھ لڑیں اور اپنے بچوں کو یتیم کرا لیں، اپنی بیویوں کو بیوہ کرا دیں اور اپنے آپ کو قتل کرا دیں۔ اے موسیٰ ہم تو مصر جاتے گئے، ہم ادھر نہیں جائیں گے۔ یعنی حکم تھا خدا کا کہ تم جہاد کرو، اس قوم نے جہاد سے اللہ کے حکم سے انکار کر دیا۔ اور جب یہ انکار کرنے لگے تو کیا ہوا؟ جب انہوں نے انکار کیا اور کہا، صاف جملہ کیا کہا؟ قرآن کہتا ہے انہوں نے کہا ہم یہیں بیٹھے گئے، تو لڑ یا تیرا رب لڑے۔ اے موسیٰ تو جن کے ساتھ جہاد کر یا تیرا خدا کرے، یعنی تم دونوں کرو، ہم نہیں کریں گے، ہم نہیں کریں گے۔ وہ تو بڑے جمجو ہے، بہادر ہے۔ اچھا یہ کہہ کر انکار کر دیا۔ جب یہ انکار کر دیا تو آخری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ایک عذاب مسلط کر دیا۔ کیا؟ وہ وادی تیہ میں تھے، 12 میل کا یہ بہت بڑا میدان تھا، اس کے اندر تھے اس وقت۔ جب انہوں نے انکار کیا، کہنے لگے ہم واپس چلتے ہیں، ہم نہیں لڑیں گے۔ جب وہ چلنے لگے سارا دن چلتے رہے، واپس سارا دن چلتے رہے۔ شام پڑی، کہنے لگے یہاں رہیں، پھر صبح چلیں گے۔ صبح اٹھے، جہاں سے چلے تھے وہیں تھے، دوسرے دن پھر چلنا شروع ہوتی، جہاں سے چلتے وہیں ہوتے۔ 40 سال تک کرتے رہے اس طرح، 40 دن نہیں، 40 سال اس وادی کے اندر ہی اللہ نے ان کو قید کر دیا۔ جب اس وادی کے اندر ہی قید کر دیا، دن کو چلتے، رات کو سوتے اور صبح اٹھتے تو وہیں ہوتے۔ اب جب 40 سال وہاں انہوں نے رہنا تھا، مال و متاع ہی نہیں تھا، کھانے کی چیزیں نہیں تھیں، پینے کی چیزیں نہیں تھیں، اوڑھنے کے لیے لباس نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا پاس، کوئی ساز و سامان نہیں تھا، لیکن پھر بھی اللہ کی قدرت کے کرشمے دیکھیے کہ اللہ نے ان کی زندگی کی ہر چیز اس میدان کے اندر مہیا کر دی۔ یہ صرف اپنے موسیٰ کلیم اللہ کی وجہ سے کہ میرے موسیٰ نبی ہیں، موسیٰ میرے نبی ہیں، اللہ نے اپنے نبی کی وجہ سے ان کے اوپر یہ فضل کیا کہ وہ 40 سال وہاں رہے اور کوئی شے بھی ان کے پاس نہ تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو ہے اس وادی کے اندر معصور کیا، ان کے اندر قید کیا۔ تو اب کیا ہوا؟ انہوں نے کہا اے موسیٰ، نہ کھانا ہے، نہ پانی ہے، نہ روشنی ہے، نہ ضروریات زندگی گزارنے کی چیزیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 6 لاکھ افراد کو جو 12 میل تک پھیلے ہوئے تھے وادی تیہ میں، ان کے اوپر یہ عذاب مسلط کیا ہوا تھا کہ وہ چلتے پھر وہیں، چلتے پھر وہیں۔ تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا اے موسیٰ، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے۔ اب دیکھیے یہ قوم ڈائریکٹ خدا کو نہیں یہ قوم ڈائریکٹ خدا سے نہیں مانگتی تھی، انہیں پتا تھا کہ ہم مانگیں گے نہیں ملے گا، ہم مانگیں گے اللہ سے نہیں ملے گا، موسیٰ مانگیں گے تو مل جائے گا۔ اس لیے وہ اللہ کو نہیں کہتے تھے، وہ کہتے اللہ کے کلیم، اے اللہ کے موسیٰ تو مانگ اللہ سے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر عرض کرنے لگے اے موسیٰ آپ دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر جو ہے وہ اپنا فضل کرے اور ہمیں کھانا چاہیے، پینا چاہیے، ہر چیز چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ نے فرمایا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کر دیا اور ہم نے تم پر آسمان سے من و سلوہ نازل کر دیا اور ہم نے کہا کھاؤ ہماری دی ہوئی پاک چیزوں میں سے۔ تو انہوں نے پھر بھی ہماری نافرمانی کی، انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر کھانا نازل ہوا۔ پہلے تو وہاں یعنی دھوپ ہی دھوپ تھی، تو پہلے اللہ فرماتا ہے ہم نے بادل کا ٹکڑا ایک زہر کیا ان کے اوپر اور بادل کا سایہ کر دیا۔ اس کے بعد من و سلوہ اتارا، یعنی آسمان سے شبنم کے موتیوں کی طرح صبح کے وقت حلوہ نازل ہوتا، ہر ایک بندے کے لیے 4 سیر کا حلوہ نازل کیا جاتا اور
مصر کی طرف سے اتنا موٹا پرندہ ہزاروں کی تعداد میں ان کی طرف جو ہے وہ دوڑا دیا جاتا، بڑی آسانی کے ساتھ پکڑتے، ان کو بھونتے، کباب بناتے، کھاتے. یعنی اللہ نے ان کے اوپر من و سلوہ اتارا. اور جب جمعے کا دن آتا ہر فرد کو جو ہے وہ 8 سیر جو ہے وہ حلوہ دیا جاتا، لذیذ اور شیریں قسم کا، وہ کھاتے. اور حکم تھا جتنا کھا سکتے ہو کھاؤ، لیکن جمع نہ کرنا. دوسرے دن پھر نازل ہو. اب کھانے کا بندوبست ہوا، یعنی آسمان سے کھانا نازل ہونے لگا. 40 سال تک کھانا نازل ہوتا رہا اور وہ کھاتے رہے. اور جو ہے دھوپ ختم کرنے کے لیے ان کے اوپر بادل کا سایہ کر دیا. اور پھر ان کے جو کپڑے تھے موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے نہ 40 سال گندے ہوئے، نہ کسی کا کپڑا پھٹا. اور جو اس کا قد بڑھتا بندے کا، ساتھ اس کا جسم کا کپڑا بھی بڑھتا، کپڑا بھی بڑھ رہا ہے، پھٹتا بھی نہیں ہے، دھونے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اور کھانا بھی آ گیا اور روشنی اپنے جو ہے وہ اوپر جو ہے وہ بادل کا سایہ بھی کر دیا. جب رات پڑتی ایک ٹیلے پر ستون زہر ہوتا اور پورے اس جو ہے میدان میں روشنی ہو جایا کرتی تھی. اب جب پانی کے لیے انہوں نے کہا اے موسیٰ ہمیں پانی چاہیے، تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَإِذْ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. اور ہم نے جب انہوں نے پانی طلب کیا تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا اے موسیٰ اس پتھر پر اپنا عصا مارو. جب پتھر پر فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، جب پتھر پر موسیٰ نے عصا مارا فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ، ہم نے اس پتھر سے 12 چشمے پانی کے جاری کر دیے. عصا مارا پتھر پر 12 چشمے پتھر سے پانی کے جاری کر دیے. نافرمان قوم ہے، جہاد سے بھاگی ہوئی ہے، اللہ کی نافرمان قوم ہے. لیکن ناز کیوں اٹھا رہا ہے اللہ کہ موسیٰ کی قوم ہے، نبی کے ساتھ تعلق ہے، نبیوں کی اولاد سے ہے اور یہ سارا کچھ عطا کر رہا ہے. 12 چشمے پانی کے جاری ہو گئے. انہوں نے وہ 12 چشموں میں سے، کیونکہ 12 قبیلے تھے اس لیے یعقوب کی 12 اولاد تھی، جب یہ پلٹتے تو 12 کی طرف پلٹتے، اس لیے 12 چشمے جاری کر دیے پتھر سے. یہ کمال معجزہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہ پتھر پر عصا مارا تو 12 چشمے پتھر سے پانی کے جاری ہو گئے. بے شک یہ کمال کا معجزہ تھا. پتھر سے پانی کو جاری کرنا کمال کا معجزہ تھا. پر اس سے بھی کمال کی بات تمہیں سناتا ہوں. حدیبیہ کے مقام میں صحابہ نے میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کیا پانی نہیں ہے. میرے آقا نے مشکیزے کے اندر اپنا ہاتھ ڈالا، میرے آقا کی انگلیوں سے 5 دریا جاری ہو گئے. میرے آقا کی انگلیوں سے 5 دریا پانی کے جاری ہو گئے. موسیٰ نے پتھر سے پانی کو جاری کیا، کمال کا معجزہ ہے، لیکن میرے آقا نے انگلیوں سے پانی جاری کیا، یہ اس سے کمال کا معجزہ ہے. پتھر سے پانی نکل سکتا ہے کیونکہ پتھر کا تعلق زمین سے ہے، زمین کے نیچے پانی ہے، چاہے پتھر سے نکلے چاہے زمین سے نکلے، اس کا تعلق کیونکہ زمین سے ہے اس لیے پانی نکلا. لیکن انگلیوں کا تعلق زمین سے نہیں ہے، اس کا تعلق جسم سے ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ یہاں سے خون نکلتا، لیکن انگلیوں سے خون نہ نکلا. مصطفیٰ نے 5 پانی کے دریا جاری کر دیے. نور کے چشمے لہرائے دریا بہیں، انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام. انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام. نبی کو اللہ معجزہ دیتا ہے اس کی شان و عظمت کا اظہار کرنے کے لیے. ولی کو کرامت دیتا ہے اس کی عظمت اور شان کا اظہار کرنے کے لیے، اپنی مخلوق کو ان کی طرف مائل کرنے کے لیے. جب نبی کے ہاتھ سے زہر ہو تو معجزہ بنتا ہے، ولی کے ہاتھ سے زہر ہو تو پھر جو ہے وہ کرامت بنتی ہے. الغرض جس وقت 40 سال وہ یہاں رلتے رہے، من و سلوہ کھانے سے انکار کر دیا. کہنے لگے ہم کھا کے اکتا گئے ہیں، ہم کھا کر موسیٰ اکتا گئے ہیں، ہمارے لیے تو پیاز ککڑی اور جو ہے زمین سے چیزوں کو تلاش کرو. تو
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم کیسے لوگ ہو کہ تمہیں جو ہے پکانے کی فکر نہیں ہے، صرف کھانے کی فکر ہے، اور تمہیں پکا پکایا ہوا اس سے اعلیٰ چیز ملتی ہے اور تم انکار کر رہے ہو، اور تمہیں جو ہے یہ زمین کی کھیتی باڑی ہوئی چیز اس کی طرف دھیان ہے۔ فرمایا مصر میں اتر جاؤ۔ مصر سے مراد وہ مصر نہیں ہے، مصر شہر کو کہتے ہیں۔ فرمایا شہر میں چلے جاؤ اور یہ خود کام کرو۔ آگے یعنی یہاں سے آگے یعنی اس مقام تیہ میں اس جہاد سے بھاگی ہوئی قوم کے ساتھ اللہ کے یہ انعام و کرام، اور اس کے بعد من و سلوہ کا انکار، من و سلوہ کا انکار، پھر اس کے بعد اس قوم کے ساتھ کیا ہوا انشاءاللہ اگلی جمعہ مبارک میں بیان کریں گے۔ اس قوم کے ساتھ پھر اس وادی تیہ میں کیا ہوا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ عمل کی توفیق۔ مزید معلومات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل فیضان زندہ پیر وزٹ کیجیے۔ مزید معلومات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل فیضان زندہ پیر وزٹ کیجیے۔